بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد رضا چودھری، پروگرام خوشبو وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، میں تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جو انہوں نے میرا جو ہے چینل سبسکرائب بھی کیا اور اس کو شیئر بھی کیا، اور میں نیا دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے جو ہے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس پروگرام کو شیئر بھی کریں۔ ناظرین، یہ پروگرام کرنے کا جو مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ آج کی جو موجودہ سچویشن ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ ایک تو آج جو 23 مارچ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ پاکستان ہمارا بہت پیارا ملک ہے۔ اس میں ہم جتنا بھی ہو سکے اس 23 مارچ کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ ہم اپنے ارد گرد جو ہے دوست احباب رشتہ دار جو ہیں ان کا خیال رکھیں۔ جو لوگ مخیر حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو پیسہ دیا ہے، وہ اپنے ارد گرد جن لوگ کو کووڈ کی وجہ سے پریشان ہیں، فنانشلی ہیلپ کر سے آپ اگر کر سکتے ہیں ان کی ہیلپ کریں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور جو ہمارے دوست پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئے اور ٹیکس دیں تاکہ اپنے ملک کی ترقی ہو سکے۔ باقی یہ جس طرح بھی پاکستان کے حالات ہیں اس حوالے سے بھی ہم آج بات کریں گے۔ آج کا جو میرا ایشو ہے، مین جو ہے ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ ٹاپک ہے نیب عدالت میں جس طرح کی مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے، اور اس میں جو ہے پی ڈی ایم جماعت نے اعلان کیا ہے کہ وہ سب لوگ بھی مریم نواز کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئیں گے، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی جو ہے اسپیشلی ایک فنکشن کیا، اس میں نوجوانوں کو اکسایا کہ وہ نیب پر جو ہے آفس میں وہاں جمع ہوں اور ہلڑ بازی کریں۔ اس والے سے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا، انہوں نے بھی اپنے پی ڈی ایم کے جو ہے لڑکے ان کو کہا کہ وہاں پر ان کے ساتھ پہنچے، اور لوگوں سے بھی جو جس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں، ہر ایم این اے اور ایم پی اے کی بھی انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہر ایم پی ایم این اے جو 5,000 یا 10,000 جتنے بھی بندے ہو سکیں وہ بھی اپنے جو بسز بھر کے لائیں۔ لیکن یہ آج کی بات کا میرا اصل مقصد یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ احتساب کا نظام اتنا کمزور کیوں ہے۔ دیکھیے، جب پچھلی بار مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیب نے نوٹس دیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دھمکی لگائی کہ میں جو ہے 5 لاکھ لوگوں کے ساتھ نیب کے دفتر میں آؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب قانون سے بالاتر ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ قانون اور یہ ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ مولانا صاحب ایک دھمکی لگاتے ہیں کہ 5 لاکھ لوگوں کو میں لے کر آؤں گا تو اس کی نوٹسز کو دوبارہ کال نہیں دی جاتی۔ آج یہی وجہ ہے کہ مریم نواز کو بھی مشورہ دیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہ آپ جو ہے لوگوں کو لے کر جائیں، ان کو دھمکی لگائیں، اتنے چند لاکھ لوگ ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کا احساب نہیں ہوگا۔ لیکن جب ناظرین کوئی غریب آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، اس کے لیے دیکھیے قانون کس طرح حرکت میں آتا ہے، کس طرح پولیس کی گاڑیاں کون کون کر کے آتی ہیں اور کس طرح اس کو اٹھا کے لے جاتی ہیں، اور کس طرح اس کو تھانے میں جا کر مارا جاتا ہے، اور پھر کس طرح ججز کے سامنے پیش کر کے سزائیں ہو جاتی ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے۔ مگر افسوس اس وقت ہوتا ہے جب قانون اس قسم کے جو ہے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز جیسی جو سیاسی جو رہنما ہیں ان کے سامنے بے بس اور لاچار نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا کا کون سا مہذب معاشرہ ہے جس میں اگر عدالت آپ کو بلائے کہ آپ حساب دیں کہ رائے بین میں یہ سینکڑوں کنال اراضی آپ نے کس طرح حاصل کی، جس طرح کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ رائے بین کی زمین کو پہلے ایک نارمل زمین ڈکلیئر کیا گیا تھا، جب انہوں نے اس کو بائی کرنا تھا اس کا سٹیٹس اور تھا، جب یہ زمین انہوں نے خود بائی کر لی اس کا سٹیٹس پھر انہوں نے چینج کر دیا۔ یہ ساری ملی بھگت ڈپٹی کمشنر اور سارے جو محکمہ مال کے افسران ان کے ساتھ مل کر رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب میاں واشی صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت اب یہ تمام ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر یہ بھی رکے تھے ان کے
ان کے آپ تو جانتے ہو کہ ہمیشہ بیوروکریسی سے یہ کام لینا جانتے ہیں، 35 سال سے یہ خون چوس رہے ہیں ہمارے ملک کا۔ انہوں نے بڑے غلط طریقے سے وہ اپنا ایک جو زمین جس کی ویلیو 1 لاکھ روپیہ مرلہ تھی، جب اس کو ایک اسپیشل درجہ دے دیا گیا، اس درجے کے بعد شہری زمین کو وہ پھر 1 لاکھ سے نکلی اور پھر وہ 20 لاکھ روپے ایک سال سے مرلہ بن گئی، تو اس کو انہوں نے ایک اسٹیٹس چینج کر کے وہ زمین جو ہے انہوں نے اپنے نام لگائی۔ اب سینکڑوں جو ہے ایکڑ زمین، جب ان سے رمضان شہور میرے کے والد سے ایک کیس چل رہا تھا، جب انہوں نے یہ پوچھا کہ سینکڑوں ایکڑ جو زمین آپ نے کہاں سے خریدی، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میری برطانیہ پراپرٹی، یہ برطانیہ کی بات کرتے ہیں، میری پراپرٹی تو پاکستان میں بھی نہیں ہے، یہ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے بولا کہ یہ سینکڑوں جو ہے ایکڑ زمین آپ کے نام کیسے نکلے رائے میں، جس سے آپ لوگ جانتے ہیں رائے میں 2-3 ہزار جو ہے کنال زمین، جس کے اوپر سرکاری زمین کو کس طرح کس طریقے سے یہ 200 روپے مرلے کے حساب سے انہوں نے زمین جو ہے سرکاری نرخ لگا کے، جب جو حکومت اپنی ہو تو اپنی مرضی کرتے ہیں نا پھر تو پھر یہ سیٹ اپ جب بلایا گیا، نیب عدالت نے بلایا، انہوں نے بجائے رمضان شہور ملک کا حساب دینے کی بجائے اور سینکڑوں جو ایکڑ زمین نجائز قابل جس کے اوپر پوچھا گیا کس طرح بھائی کی بتائیں ذرا، تو انہوں نے باقاعدہ پری پلاننگ اپنے جو ہے نوجوان رنگ ان کو لڑکے وہ تیار کیے، وہاں پر جا کے نیب کی عدالت پر پتھراؤ کیا۔ یہ دنیا کا کون سا مذہب ہے جو ہے ملک ہے، کون سے مذہب لیڈر ہے، جب ان سے کوئی سپریم کورٹ صاحب مانگتی ہے یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر دیتے ہیں، جب نیب کو حساب مانگتی ہے اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، جب الیکشن کمیشن کی بات کرتا ہے اس کے کہتے ہیں یہ پر کاٹ دیں گے۔ یہ کیا بات کرتے ہیں، یہ کیوں انہوں نے اس ملک کو اتنا بیوقوف سمجھا، عوام کو کیوں اتنا بیوقوف سمجھا ہے؟ عوام کو میڈیا کے اوپر آ کے کوئی باتیں کرتے ہیں، جب عدالت میں ہوتے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ان کے جتنے کیسز لگے ہوئے ہیں آج تک کسی کیس کا یہ جواب نہیں دے سکے۔ عدالت میں جاتے ہیں، جب ان کے آگے سامنے سوال رکھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ، اس کے اوپر وہ، اس کے اوپر بعد میں گما پھرا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے جو ہے دادا ابو ان کو پتہ ہے، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا ان کے چچا ڈیتھ ہوگی، ان کا نام لگا کسی نہ کسی طریقے سے جو سسٹم کو چلنے نہیں دیتے۔ اور اب 2.5 سال تقریباً ہو چکے ہیں، کسے جو بھی کیسز چل رہے ہیں کوئی تعبل نہیں کر رہے، جب ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی ایک نئی جو ہے میڈیا کے اوپر آ کے یہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ہمارا سیاسی مقدمات ہے۔ لیکن سیاسی مقدمات کس نے بنائے ہیں؟ سیاسی مقدمات آپ نے پیپلز پارٹی بنائی تھی، پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ بنائے تھے۔ اس میں دیکھیں کیا عوام کا کیا قصور ہے۔ اب کورونا کی جو تیسری لہر پاکستان میں آ چکی ہے، اتنی بری اور صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں یہ غریب عوام کو نوجوان لڑکوں کو باہر لائیں گے، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ ہم نے پتھراؤ کرنا ہے، اور جھوٹ اس طرح سے ان کے میڈیا میں آ کے بولتے ہیں کہ جی ہم تو یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں۔ جی ایک آپ کا کیس ہے، آپ لیڈر بننا چاہتی ہیں، آپ آئیں آ کے عدالت میں جو پوچھا وہ انہوں نے پوچھا کہ سینکڑوں ایکڑ زمین کہاں سے ہے کیسے، اس کا جواب دیں آپ۔ جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ لاکھوں لوگوں کا مجمع لے کے آئیں؟ یہ تو سسٹم ایسے بن گیا، ریاست کے اندر ریاست بن گئی ہے، انہوں نے ہمارے اداروں کو سٹرونگ ہونے ہی نہیں دیا۔ آپ دیکھیں جسٹس سسٹم کو، جس 35 سال سے بھی رہے ہیں، ہر عدالتوں میں کیسز اتنے لٹکے ہوئے ہیں اور لوگ باتیں کرتے ہیں کہ وجہ یہ قصوروار ہیں، انہوں نے ججز کی بہت ساری سیٹیں اسامیاں خالی ہیں، ججز کی وہ نہیں بڑھتے، پھر ان کو یہ نہیں پتہ کہ اگر ایک ضلع میں کتنے ججز کی ضرورت ہے، ان کی جو زیادہ جو چاہتے ہیں کہ ججز کم رہیں، جوڈیشری ہمیشہ انڈر پریشر کا شکار رہے اور ان سے کوئی نہ پوچھے۔ حساب عدالت کی بات کر لیں، یہ دونوں پارٹیز ہیں، کون سی حساب عدالتیں نہیں زیادہ بنائیں تاکہ ان کا حساب نہ ہو جائے۔
غرض کہ جہاں جہاں پر ان کی اپنے ذاتی مقاصد تھے انہوں نے اسمبلی میں قانون بھی بنائے، سب کچھ کیا، یہاں تک کہ جب نواز شریف صاحب نے تیسری بار وزیر اعظم بننا تھا، تیسری بار نہیں بن سکتے تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک نئی ترمیم جو ہے بل منظور کرا لیا اور تیسری بار بھی وزیر اعظم بنانے کا بل پاس کر لیا اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ یہ صورتحال چلتی آ رہی ہے ہمیشہ ہی۔ یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ میڈیا کے اوپر آ کے جھوٹ کو اس طریقے سے بولتے ہیں کہ سچ لگنے لگتا ہے اور الزامات کی بارش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ عمران خان صاحب نے عمران خان ہاسپٹل شوکت خان کا پیسہ کھا لیا، کبھی کچھ کس قسم کے الزامات لگاتے ہیں جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اپنے بھی آپ کی حکومت تھی، اگر آپ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب نے کچھ کیا تو آپ حساب لیتے، کرتے، کیوں نہیں کیا؟ کس نے روکا تھا آپ کو؟ جی آپ نے نہیں کیا تو وہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اب جو علیم خان تھے ان کے اوپر یہ کہ لگاتے رہے کہ یہ قبضہ مافیا کا ڈون ہے، یہ بھی آپ کی حکومت رہی 35 سال، آپ کے جو والد صاحب وزیر اعظم رہے چچا حضور، وہ بنے سے وزیر اعظم رہے 3 بار، اور دیکھیں یہ آپ کی حکومت کے اندر آپ نے کیوں نہیں حساب کیا؟ اب آپ کو حساب کیوں یاد آ گیا؟ پیپلز پارٹی اور مسلم نواز دونوں تینگا مشتی کا گیم کھیلتے رہے، عوام کو بیوقوف بناتے رہے، اور جب اس کی حکومت آتی وہ اونچے اونچے بیان دیتے رہے، سڑکوں میں گھسیٹیں گے، مار دیں گے، پیٹ پھاڑ دیں گے۔ جب ان کی حکومت آتی وہ ان کو کہتے رہے، دونوں کا سسٹم ایک طرح چلتا رہا۔ اب جب دونوں مصیبت میں آئے، دونوں نے مل کر کس طرح سارے مل گئے اور مل کر ایک نیا پی ڈی ایم بنا لیا، اور کیا ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ مگر وہ سیاست تو پھر سیاست ہی ہے۔ انہوں نے سینٹ انتخابات میں آ کر وہ اپنے بندوق کا دیا وہ نہیں ڈالنے، اور ان کو ہروا دیا گیلانی صاحب کو۔ اس کے بعد یہ بات لیک ہوگی، پیپلز پارٹی کو پتہ چل گیا یہ بیک ڈور گیم کر رہے ہیں، خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں اور ہمیں جس سے یہ کر رہے ہیں۔ پھر جب ان کو پتہ چل گیا، پیپلز پارٹی ان کو پتہ چل گیا، نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کر دیا، پھر وہ جو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں ہمارا ہونا چاہیے، وہ کہا جی آپ اسمبلی میں آپ کا یہاں پر ہمارا نہیں، یہ وہ بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ پھر پنجاب کی حکومت کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 7 سیٹوں والی فلاحی کی جماعت کو ان کو زیادہ کیوں بنائیں، وہاں پر بھی پڈا پڑ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس کی لاٹھی بھی بڑی بے آواز ہے۔ یہ کیا عجیب سی بات نہیں لگتی کہ ان لوگوں کے لیے ایک دنیا کا الگ قانون ہے اور عام جو پاکستانی ہے ان کے لیے دنیا کا الگ قانون ہے۔ ان کے لیے اسپیشل قانون بنا کر اسپیشل سرکمسٹانسز پر عدالت نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دیتی ہے۔ جیسے ہی اس کے پلیٹس جو ہے جہاز میں بیٹھتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لندن میں آ کے کھلی ہواؤں میں پھر وہ آ کر اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کھلے بلے بیانات دیتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ دونوں جماعتیں نہایت ہی غیر ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے 2.5 سال سے عمران خان صاحب کی حکومت کو چلنے نہیں دیا۔ انہوں نے ہر کوشش کی کہ اپنی ان کی حکومت آ جائے، اس کے لیے ہر حد تک یہ گرے۔ جو کچھ انہوں نے کیا، قیمتیں کہتے ہیں قیمتیں عمران خان صاحب بھی دیکھیں، اگر شوگر والی کی بات کریں چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں، چینی کی 30 ملیں تو زرداری کی ہیں، باقی 6-8 ملیں ان کی نواز شریف فیملی کی ہیں۔ پھر چکن کی قیمت کہتے ہیں، چکن کے تو قیمتیں ساری جتنے بڑے کارخانے لگے ہیں، بڑے بڑے شیڈ لگے ہوئے تو ان کی ہیں، سارا چکن ان کا ہے۔ پورے سسٹم کے انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور کتنے اب ٹیٹیاں سامنے آ چکی ہیں، ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے اور اس کو بچا نہیں جا سکتا۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہی یہ نون ہو یا پیپلز پارٹی، دونوں ہی بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے ہمیشہ ہی نواز شریف کی پارٹی دیکھ لیں، جب بھی ضیاء الحق سے کس طرح ملے، اس کے بعد کس طرح جنرل جیلانی کی گود میں بیٹھتے ہوئے ضیاء الحق کے پاس آئے، پھر حکومت آئی، کس طرح جو بھی حکومت آئی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بن کے انہوں نے بنائی، نون نے بنائی یا پیپل پارٹی نے بنائی۔ ہمیشہ اس سسٹم کے یہ دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ یہ
عوام کو کچھ بتاتے ہیں اور پیچھے بیک ڈور کچھ کرتے ہیں. اور میاں نواز شریف کی پالیسی ہے جب ان کی ایک بار اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے سب پارٹیوں کے وعدے کیے چھوڑ کے وہ اپنا ساتھ سجا کرتے ہیں. اور اس حوالے سے جو پیپلز پارٹی نے جو بھی ابھی تک جو سیاست کی وہ اس نے بہت زبردست طریقے سے سیاست کی. انہوں نے اپنا جو ہے ووٹ بینک بھی بڑھایا, پی ڈی ایم کے ساتھ بھی رہے, مگر وہ ایک جمہوری پارٹی ہے. ان کا جو اتنا رویہ اس قسم کا ان کی طرح نہیں رہا کہ اگر عدالت نے بلایا تو 5 لاکھ بندہ سال لے کے جاؤ یا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دو. بہت ساری چیزیں جو ان کے مقابلے میں دیکھی ہیں جو ان سے بہت بہتر. اگر ہم اس کی تنقید کرتے ہیں کہ سندھ میں انہوں نے بہت زیادہ ان کے حالات خراب ہیں, بہت جو کچھ انہوں نے کیا کراچی کے لیے جو کچھ نہیں کیا. جس طرح ان کے گیلانی صاحب کے بیٹے بتا رہے تھے کہ اگر ایک کنٹریکٹر آپ کو ملتا ہے 10 کروڑ کا تو آپ کو 5 کروڑ آپ کا ہوگا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بھی کنٹریکٹ ملتے ہیں اس میں آدھا پیسہ یہ کھاتے ہیں, آدھا پیسہ یہ لگاتے ہیں. اس چیز کا بھی ابھی ثابت ہوا. اب ناظرین, انہوں نے کرپشن کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا کہ جو آدمی کرپشن میں پکڑا جائے اس کو سزائے موت ہو یا عمر قید ہو. اگر ایسے قانون بنے ہوئے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے اداروں کو کمزور بنا دیا ہے. اب ریاست کی کمزوری ہے. جب ریاست کمزور اس لیے ہے کہ ریاست کے اندر جو ہے ان کی اتحادی پارٹیز ہیں اور جو موجودہ حکومت پیپلز تحریک انصاف اس کے اندر بھی ایک پارٹی گروپ بنا ہوا ہے. چوری سرور گروپ ہے, جہانگیر سنگھ گروپ ہے, شاہ محمود قریشی گروپ ہے, اس کے علاوہ جو ان کے اتحادی ہیں فریز لائی وغیرہ, یہ سارے کچھ مطلبی سے ہیں. سب ہر آدمی عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر پھر بھی میں آفرین اس کے اوپر وہ آدمی جس طریقے سے اس نے سسٹم کو مینیج کیا ہوا ہے وہ سسٹم چل رہا ہے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں جس طرح یہ عمران خان صاحب جو ہے سسٹم کو چلا رہے ہیں. لیکن میں اس وقت اپنی عوام سے ضرور کہوں گا کہ اب آپ دیکھیں, ذرا غور کریں کہ غریب آدمی کسی کو ہو اس میں اور ان میں کیا فرق ہے. جب غریب آدمی کوئی حرکت کرتا ہے, عدالت میں پیش نہیں ہوتا, کچھ ہوتا ہے, تو اس کے لیے دیکھیں کس طرح قانون حرکت میں آتا ہے, کس طرح پولیس کی گاڑیاں پکڑتی ہیں. ان کے اوپر کوئی پولیس کی گاڑی ان کو نہیں پکڑ سکتی. جیل میں جاتے ہیں, وی آئی پی طریقے میں رہتے ہیں, باہر آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ مجھے تو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا. اتنے بڑے جھوٹ پا کے بولتے ہیں ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے. میں سوچتا ہوں کہ یار پتہ نہیں کیا ان لوگوں کی کیا زندگی ہے. لیکن ان کے بس اربوں خربوں روپیہ آ گیا, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت نہیں دی. میاں نواز صاحب باہر بیٹھے ہیں, ان کے بیٹے باہر بیٹھے ہیں. دیکھیں یہ اکیلے مارکیٹوں میں نہیں جاتے, ڈرتے, کوشش کرتے نہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں جاتے لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں چور چور کے. یہ کیسی دولت کو کیا کرنا ہے. لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب انہوں نے باقاعدہ پلان کیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو, عمران خان کی حکومت جائے, اس کے لیے بے شک معصوم لوگوں کی جانیں جائیں. اس کے لیے مولانا فضل الرحمان نے بندے بھیجے ہیں, کچھ نے اپنے بندے تیار کیے ہیں تاکہ اگر کوئی صادم ہو اس صادم میں جب ان کے بندے کوئی ایسی حرکت کریں گے, آدمی کے خلاف گالیاں دیں گے, نعرے لگائیں گے, کچھ کریں گے, بات بڑھتی ہے, پولیس روکتی ہے, صادم ہوتا ہے, اگر چند لوگوں کی جان چلی جاتی ہے ان لاشوں کے اوپر یہ سیاست کریں گے. اتنے بدبخت اور گرے ہوئے یہ لوگ ہیں, غریب لوگوں کو ساتھ زیادتی کرتے ہیں. کرونا کے ساتھ لوگ مر رہے ہیں اور یہ لاکھوں لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے لا رہے ہیں صرف اپنی ذاتی سیاست, اپنی ذاتی کرپشن بچانے کے لیے. اب عوام کو چاہیے کہ آنکھیں کھولیں, دیکھیں کہ یہ ظالم لوگ ہیں, یہ کسی کے نہیں ہیں, یہ اپنی ذات کے بھی نہیں ہیں. ان کے اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کتنے ارب روپے کی ڈیل ہوئی ہے, کس نے ساتھ دینا ہے, اس لیے مولانا صاحب لگے ہیں. کیونکہ یہ جو ہے ان کے ساتھ چھوڑ گئے مولانا فضل الرحمان, ان کے ساتھی کا بیان ہے کہ مولانا صاحب کی پیسے کی ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ یہ کام کرنے کے لیے. اور دیکھیں یہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے کیسے اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. ناظرین یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین ابھی 26 مارچ کو کیا ہوگا اس کے بعد میں ایک نیا ویڈیو کروں گا, اور سنڈے تو انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے میں جاتا ہوں. ناظرین جاتے ہوئے میں آپ دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ لوگ میرا جس طرح چینل دیکھتے ہیں.
پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں جانا چاہوں گا. اللہ نے